ہمیں کچھ سمجھ آتا ہے, ہم اس کے مطابق کرتے ہیں, اپنا نقصان کر بیٹھتے ہیں. اور اللہ جو کہتا ہے اگر ہم اس کے مطابق کریں تو ہم اپنی زندگی بھی سنوار لیں گے, ہم اپنی آخرت بھی سنوار لیں گے. آج سے 1400 سال پہلے چلے جائیں, عرب کی صورتحال کیا تھی وہ آپ کے سامنے ہے. عرب اس وقت, عرب کے پاس کھانے کے لیے ایک وقت کا کھانا ہوتا تھا, باقی کھانا ہی نہیں ہے. اب وہ انتظار میں سوکھی روٹی کھانے والے, وہ بکریاں چرانے والے, وہ ننگے پیر والے جن کے پاؤں میں جوتا نہیں ہوتا تھا غربت کی وجہ سے, جسم پہ کپڑا مختصر سا ہوتا تھا. لیکن جب انہوں نے اللہ کے حساب سے اپنے آپ کو ڈھال دیا, اللہ نے کہا یہ کامیابی ہے وہ کرتے گئے, اللہ نے کہا یہ کامیابی ہے وہ کرتے گئے. آج تو ہماری کامیابی کا مدار یہ بنا ہوا ہے کہ جتنا بڑا کوٹھی ہوگی, جتنا بڑا بنگلہ ہوگا, ہمارا جو سٹینڈرڈ آف لیونگ ہے, جو ہمارا سٹیٹس ہے وہ اتنا اونچا ہوگا, ہمارا معیار اتنا اونچا ہوگا. حالانکہ کامیابی کا وہ ذریعہ اصل حقیقت ہے جو اللہ نے بیان کیا ہے. اس سے دنیا بھی کمائی جا سکتی ہے, اس سے آخرت بھی کمائی جا سکتی ہے. کہ صحابہ نے پھر جو اپنے آپ کو قربان کر دیا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر بات پہ, اللہ کے ہر حکم پہ, پر نتیجہ کیا نکلا؟ ایک ابو بکر تھا اور اللہ نے اس کو صدیق اکبر کا لقب دلوا دیا. اور عمر بن خطاب, اس کے والد کہا کرتے تھے اے عمر میں بڑا پریشان ہوتا ہوں کہ جب میں آپ کو دیکھتا ہوں, آپ تو اونٹ بھی چلا نہیں سکتے, آپ کیا کرو گے؟ اور پھر کائنات نے دیکھا پوری آدھی دنیا سے زیادہ حکومت کر گئے. یہ ساری کامیابیوں کا مدار. اور یہ جو رومن تھے اس وقت, رومی جن کو کہا جاتا ہے, جو رومن تھے, وہ جب یہ انہوں نے جا کر صحابہ نے حملہ کیا وہاں پہ جہاد کے لیے گئے, وہ سمجھتے تھے کہ ہم آج تک ان کو سمجھتے بھی کچھ نہیں تھے, آج تک ہم نے ان کو دشمنوں کی لسٹ میں بھی نہیں لکھا تھا, اتنا کمزور سمجھتے تھے. اور آج ان کو یہ طاقت کہاں سے آ گئی کہ آج ہمیں للکار رہے ہیں اور کہہ